الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا کیف یبدی اللہ الخلق ثم یعیدہ ان ذلک علی اللہ یسیر۔ کیا ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مخلوق کو اول بار پیدا کرتا ہے اور پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا؟ یہ اللہ کے نزدیک بہت ہی آسان بات ہے۔ قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ينشئ النشأۃ الآخرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور پر اول بار پیدا کیا، پھر اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعذب من یشاء ویرحم من یشاء وإلیہ تقلبون۔ جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحمت فرما دے، اور تم سب اسی کے پاس لوٹ کر جاؤ گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 20واں سورۃ العنکبوت کی آیات مبارک 19، 20 اور 21 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے گزشتہ آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خطاب اپنی قوم سے نقل فرمایا گیا۔ اس پر قوم نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا وہ ان آیات کے بعد بیان فرمایا گیا۔ درمیان میں یہاں یہ آیات بطور جملہ معترضہ کے ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا سلسلہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا ہے۔ بیچ میں یہ مضمون اس مناسبت سے لایا گیا ہے کہ کفار مکہ جنہیں سبق دینے کے لیے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے، دو بنیادی گمراہوں میں مبتلا تھے، دو قسم کی گمراہیوں میں، ایک شرک اور بت پرستی میں، دوسرا انکار آخرت میں۔ ان میں سے پہلی گمراہی یعنی شرک اور بت پرستی کا رد تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تقریر میں آ چکا ہے، اوپر کے آیات میں نقل فرمایا گیا۔ اب دوسری گمراہی یعنی ان کا آخرت کے رد میں یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی گئی تاکہ کفار مکہ کے باطل عقائد کی تردید ہو اور اس طرح ایک سلسلہ کلام ہو جائے۔ چنانچہ ان آیات میں بتلایا گیا کہ ان مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا، یہ بات کو سمجھ نہیں رہے، ان کے دماغ میں یہ بات نہیں بیٹھ رہی کہ ہم نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ آخر تم دیکھ رہے ہو دنیا میں بے شمار اشیاء عدم سے وجود میں آتی ہیں۔ مشرکین مکہ کو اللہ کے خالق ہونے کا انکار نہیں تھا، وہ اللہ کو خالق مانتے تھے، اور اس بات کو بھی مانتے تھے کہ یہ عالم اور اس کی بے شمار چیزیں یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفت خلق اور ایجاد کا نتیجہ ہے۔ یعنی اللہ کو خالق بھی مانتے تھے اور اس کو رازق بھی مانتے تھے۔
اس لیے ان کی اپنی معنوی بات پر یہ دلیل قائم کی گئی جو اللہ تمہارے نزدیک اشیاء کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، یعنی جب کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کو وجود میں لاتے ہیں، اور پھر ایک ہی دفعہ تخلیق کر کے نہیں رہ جاتے، بلکہ تمہاری آنکھوں کے سامنے مٹ جانے والی اشیاء کی جگہ پھر ویسی اشیاء مسلسل عمل میں آتی ہیں۔ تو اس خالق کے بارے میں آخر تم نے یہ کیوں سمجھ رکھا ہے کہ تمہارے مر جانے کے بعد وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے کھڑا نہیں کر سکتا؟ کیا اللہ تعالیٰ اس چیز پر قادر نہیں ہے کہ جو تمہیں عدم وجود میں لایا پھر موت دی، کیا پھر موت کے بعد تمہیں زندہ نہیں کر سکے گا؟ جس طرح قادر مطلق کی قدرت سے عالم میں چیزوں کا بننا اور بگڑنا بار بار آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے مرنے کے بعد تمہیں پھر زندہ کرے گا، پھر تمہیں پیدا کرے گا۔ یہ اس قدرت والے کے لیے بہت آسان بات ہے۔ آگے اور زیادہ تمام کے لیے پھر یہی مضمون قدر عنوان بدل کر سنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرما کر ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ کل سیرو فی الارض، کہ تم لوگ ذرا زمین میں چل پھر کر تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی مخلوقیں پیدا کی، قسم کی مخلوقات پیدا کی، اور اس پر دوسری زندگی کو قیاس کر لو۔ اس کی قدرت اب کچھ محدود تو نہیں ہو گئی۔ اس طرح قیامت اور آخرت کے امکان کو ثابت فرمایا گیا کہ قیامت آئے گی، آخرت کا دن آئے گا جس میں تمہارے فیصلے ہونے ہیں، اور ان فیصلوں کا دار و مدار تمہاری اس زندگی کے اعمال پر ہے کہ یہ جو زندگی ہے دنیا کی تم نے کیسے گزاری، کیا تم نے رب چاہی زندگی گزاری یا من چاہی زندگی گزاری، کیا تم نے اللہ اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی یا اپنے دل کی بات مانی، اپنی خواہشات کی بات مانی؟ تو اب آگے قیامت اور آخرت کی ضرورت کو نہایت بڑے بلیغ طرز سے ادا کر کے یہ بھی فرمایا جا رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کا مختار مطلق ہونا بھی معلوم ہو جاتا ہے، اور قیامت کی ضرورت بھی ظاہر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ دنیا دار العمل ہے۔ اس لیے یہاں کے تمام اعمال کی جو سزا لازم ہے، یعنی کہ جیسے کرنی ویسے برنی، یہاں جیسا ہم عمل کریں گے تو اس کا نتیجہ ہمیں مرنے کے بعد یوم آخرت میں ملے گا۔ کوئی عمل بے نتیجہ نہیں ہو سکتا، بے نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اچھا عمل کریں تو اس کا اجر ملے گا، اگر آپ برے عمل کریں گے تو اس کا بھی آپ کو سزا ملے گی۔ جزا و سزا تو ہے، آخرت کا دن مقرر اس لیے ہے کہ وہ جزا و سزا کا دن ہے۔ التغابن وہ ہار اور جیت کا دن ہے، جس نے نیک عمل کیے وہ جیت گیا، جس نے برے عمل کیے وہ ہار گیا۔ التغابن یوم التغابن کا مطلب کیا ہے؟ ہار اور جیت کا دن۔ نتیجے کا مقام کوئی دوسرا ہونا لازمی ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہماری صرف یہی نہیں ہے، یہ جو ہماری زندگی ہے یہ اینڈ آف لائف نہیں ہے۔ اور لیکن جو شخص اللہ کے ماننے کا دعویٰ کرے لیکن قیامت کی جزا و سزا کا قائل نہ ہو، آخرت کو نہ مانے، تو اس نے دراصل اللہ کو جیسا ماننا چاہیے تھا ویسا نہیں مانا۔ ماننا ہوگا تو تمام شرائط ایمان پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اس لیے جب اللہ کو مانو تو اس کے قانون کو بھی مانو، اس کے حکم کو بھی مانو، اس کے رسولوں کی پیروی بھی کرو، کیونکہ وہ نمونہ ہمارے لیے آئے ہیں۔
جس کی روح سے مقرر ہو چکا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور اس کے بعد پھر کبھی نہیں مرے گا. جب حساب و کتاب ہو جائے گا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جو صاحب ایمان ہوں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے، اور اپنی رحمت سے، اپنی مہربانی سے، اپنی شفقت سے جن کے دل میں ذرا بھر بھی ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی دوزخ سے نجات دے دیں گے. اور پھر اس کے بعد جب سارے مشرک اور کافر رہ جائیں گے، جہنم میں ایسے لوگ رہ جائیں گے جن میں ذرا بھر بھی ایمان نہیں ہوگا، تو اس کے بعد پھر موت کو موت دے دی جائے گی. لیکن اس دائمی زندگی کا عیش و آرام اس پر موقوف ہے کہ آدمی جہاں اس دنیا میں اللہ کے حکم کے مطابق چلتا ہے یا نہیں چلتا. اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلے گا تو وہاں کامیابی ہے، ورنہ وہاں کی زندگی دکھ اور مصیبت میں گزرے گی اور زندگی وہ موت سے بھی بدتر ہوگی. اس لیے کہ وہ جہنمی یہ خواہش کریں گے کہ کاش ہم موت آ جائے، لیکن وہاں موت نہیں آنی. تو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ انسان پھر پیدا ہوگا، اللہ عز و جل کے سامنے اپنے اعمال کا حساب دینے کے لیے حاضر کیا جائے گا. تو تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے؟ آج تم اگر میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانتے، آج آپ ان کو تکالیفیں دیتے ہیں، جو ایمان لائے ہیں ان پر طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے ہیں، تو تم یاد رکھو مرنے کے بعد تم نے اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. تم کہیں مغفور نہیں ہو سکتے، تم کہیں چھپ نہیں سکتے، تم کہیں بھاگ نہیں سکتے. اب تمہارے پاس وقت ہے، اپنی زندگی بنا لو، نبی کی بات مان لو، رب چاہے زندگی بنا لو، خواہشات سے بچ جاؤ تاکہ کل تمہیں قیامت کے دن پچھتانا نہ پڑے اور اللہ کے آگے تم سرخرو ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بقیہ زندگی ایسے گزارنے کی توفیق دے جیسے میرے اللہ چاہتا ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح مرتبہ ہمیں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.